السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، ریاض الصالحین کی آج حدیث نمبر 1223 پڑھی جائے گی انشاءاللہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے متن حدیث۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وشد المئزر متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری فرماتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے۔ تو ملاحظہ ہے ناظرین کہ آخری عشرہ کسے کہتے ہیں؟ آخری عشرہ یعنی ہر 10 دن کو عشرہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح رمضان میں 3 عشرے ہوتے ہیں، نمبر 1 پہلا 10 دن، اور نمبر 2 دوسرا 10 دن، اور نمبر 3 تیسرا 10 دن۔ تو جو آخری تیسرے 10 دن ہے تو اس کو آخری عشرہ کہتے ہیں۔ اس عشرے کی بابت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس قسم کی باتیں بیان کرتی ہے کہ جب آخر عشرہ شروع ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی راتوں کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی راتوں میں جگاتے تھے۔ اور اس حدیث سے بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر عشرے کے آغاز ہی میں خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام فرماتے، پوری رات بیدار رہتے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں کمر کس لیتے اور خوب عبادت کرتے تھے۔ کمر کس لینے کا مطلب ہے کہ خوب عبادت کرتے تھے، بلکہ اس میں کئی اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک بات اور ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے جمع نہیں کرتے تھے، بلکہ پوری تیاری کے ساتھ عبادت میں مغن ہو جاتے تھے۔ نمبر 2، عبادت و اطاعت پر مداومت اختیار کرنا مستحب ہے۔ نمبر 3، اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کی ترغیب دینی چاہیے، ان کی اسلامی تربیت کرنی چاہیے اور نماز پڑھنے کا حکم دینا چاہیے۔ نمبر 4، رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں ان کہی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین تو ہمیں رمضان کے آخری عشرے میں خوب اور بہت زیادہ عبادت کی خاص توجہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔